کی مرادیں حاضی۔ اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے۔ اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں، اے لال یہ بتا دو کس جا لگی سنا۔ اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں۔ اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ اولاد پر جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس۔ دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد ہوتا تھا سحرے کی آس میں۔ اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کریں، لاشیں جواں اٹھانے کی ہمت عطا کریں۔ آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش، خیبر کے در سے وزنی ہے میرے پسر کی لاش۔ اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجم۔ قلم سے پائیں روتی ہوئی جو مائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرت وناشر الریاء برحمت وبتد بالصخور میدان ارض ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خواہران گرامی، سامعین محترم، خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد پر سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی محمد و اہل بیت محمد پر سلام بھیجو۔ خواہران گرامی، سلام ہے اولاد محمد پر، سلام ہے اس خاندان پر، سلام ہے زہرا کی اولاد اطہر پر۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جن کے لیے سلام اللہ نے کہا، جن کا سلام پیغمبر نے کہا، جن کے لیے سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں کچھ بھی تم سے مزدوری نہیں لیتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے تم اتنی محبت کرو کہ جب ان کے ہاں کوئی تکلیف ہو تو تمہیں تکلیف پہنچے، جب ان کے ہاں کوئی خوشی ہو تو تمہیں خوشی لگے۔ تو سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے دل کا سکون ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرا دل کا سکون ہے، اور یہ وہی بچے ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے اور میری شہزادی فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹ کر آئی میدان مباہلہ میں۔ اور اگر کوئی دیکھے تو میدان مباہلہ میں جناب امام حسن مجتبی رسول خدا کے
انگلی کے ساتھ ہیں، حضور نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ذرا شان دیکھیے، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ شہزادے جناب حسن اور جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر گرامی اسلام کے کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں۔ سرکار پیغمبر گرامی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں اڑا تو سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے، تو حضور نے اپنے خطبے کو منقطع کر دیا اور جناب حسین علیہ السلام کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے۔ غور کیجئے سامعین محترم، جس حسین کے لیے خطبہ سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا منقطع کر دیا اور جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا، صحابیوں نے یہ کہا کہ سرکار ہم اٹھا لیتے، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا حسین گر گیا، میں کس طرح سے خطبہ جاری رکھتا؟ خطبے کو منقطع کیا اور مولا مظلوم کربلا کو آ کے اٹھا لیا۔ اور ایک لمحہ، ایک لہجہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نہیں دیکھتے تھے تو پیغمبر اداس ہو جاتے تھے، پیغمبر پریشان ہو جاتے تھے، اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا جو اپنے بچوں کو جھولے میں ڈال کے آیات قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جو گود میں بٹھا کے آیات قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جو اپنے بچوں کو ہر وقت اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی آیات سناتی رہتی تھی اور مزین رہتا تھا گھر زارا کا قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کو پڑھنے سے مزین تھا جناب زہرا کا گھر۔ تو سامعین محترم دیکھیے تو صحیح یہ کتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں سرکار امام حسین علیہ السلام، پیغمبر گرامی اسلام کی پشت اقدس پہ آ کر بیٹھ گئے تو سرکار پیغمبر سجدہ کر رہے تھے خالق کائنات کا۔ جبرائیل تیزی سے آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اپنے سجدے کو ذرا طویل کر دیجئے کہ حسین علیہ السلام آپ کی کمر اطہر پر موجود ہیں، اور جب تک حسین خود نہیں اترتے آپ امام حسین علیہ السلام کو ٹائم دیجئے۔ تو دیکھیے سجدہ خدا کا، نماز خدا کی، مسجد سب سے اعلیٰ پیغمبر گرامی اسلام کا سجدہ، لیکن طویل ہو رہا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے اتریں گے تو سرکار پیغمبر گرامی اسلام سجدے سے سر کو اٹھائیں گے۔ غور کیجئے گا کتنا اعلیٰ درجہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اگر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ حضور کی والدہ کون ہے، سیدۃ النساء العالمین، والد کون ہے؟ سید الاوصیاء، نانا کون ہے؟ سید الانبیاء، بھائی کون ہے؟ حسن مجتبی، اور نانی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ، شہزادی ملکہ عرب۔ یہ دو اگر شخصیتیں نہ ہوتی تو اسلام میں اتنی جلدی عروج بھی نہ آتا۔ یہ کون دو شخصیتیں تھیں؟ سرکار ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بے حساب مال اور سرکار ابو طالب کی ہمت، بہادری، شجاعت۔ لوگ خوفزدہ ہوتے تھے پیغمبر گرامی اسلام کو تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے خوفزدہ ہوتے تھے کہ اگر ان کو کوئی ہم نے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی تو حضرت ابو طالب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے، اور خدیجۃ الکبریٰ کیونکہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ اور ان کے کون ایسا تاجر تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہ ہو؟ ہر تاجر تو آپ کا مقروض تھا۔ اتنے آپ کی جو یہ شان تھی، جو آپ اتنی مالک تھی، اتنی بڑی تاجر تھی، اور اتنی بڑی آپ کی تجارت تھی، یہ سپورٹ کر رہی تھی نبوت کے کام کو، اور یہی سپورٹ تھی جو آگے بڑھ کے جناب امام حسین علیہ السلام کے نانا جان جناب پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کو سپورٹ بنی۔ اور
اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ جب بھی ضرورت پڑی مال کی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا. اور وہ وقت بھی تھا جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو شہزادی کے پاس تو کفن کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو ایک پیغام بھیجا سرکار پیغمبر گرامی اسلام کو کہ سرکار اپنی ابا میں مجھے کفن دے دیجئے گا. یہ تھا خلوص جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ خالق کائنات نے زہرا عطا کی. اور جناب زہرا سبحان اللہ کیا کہنے بطول عذرا کے، جس کو جناب پیغمبر کہتے ہیں ام ابیہا. اور پھر کیا کہنا جناب سیدہ طاہرہ کا، جس کا تعارف خالق کائنات نے کروایا، حدیث قصہ میں کروایا، جس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، جناب سیدہ کائنات ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. جہاں تعارف خالق کائنات نے کروایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بہلوا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کے شوہر نامدار ہیں، ایک اس کے والد گرامی ہیں، اور 2 اس کے بچے ہیں. اگر یہاں دیکھو حدیث قصہ میں سید الشہداء موجود، مباہلے کی ٹیم میں سید الشہداء موجود، پیغمبر کے کندھوں پہ سید الشہداء موجود، جنت کی سرداری کے لیے سید الشہداء موجود. کتنا شان تھا سید الشہداء کا، جہاں چلتے تھے زمین احترام کرتی تھی. اور سرکار امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، اتنا نوازا، علی اکبر عطا کیا، علی اصغر عطا کیا، ایسے بیٹے علی زین العابدین عطا کیا، عبادتوں کی زینت بیٹا عطا کیا. خالق کائنات نے وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عزتیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا کی کہ ماں پیار کرتی تھی. وہی کے ترجمان ہیں امام حسین علیہ السلام. ماں اس طرح پیار کرتی تھی کہ اٹھا کے گود میں ڈالتی تھی اور کہتی تھی بتائیے حسین آج وحی میں کیا کہا جبرائیل نے، کیا وحی نازل ہوئی سرکار پیغمبر گرامی اسلام پہ. لوگ تو باقی سارے لوگوں کو وحی کے ترجمان کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل وحی کے ترجمان سرکار حسن ہے اور سرکار امام حسین علیہ السلام ہے، جو وحی کی ترجمانی کرتے تھے. وحی سن کے آ کے جناب سیدہ کائنات کو بتاتے تھے، اور میری شہزادی پوچھتی تھی کہ میرے بچوں بتاؤ آج وحی میں کیا نازل ہوا. تو شہزادے وحی کو یاد کر کے، یعنی کہ یہ وہ سینے ہیں جن میں قرآن محفوظ ہے. 2 ہی جگہوں پہ تو قرآن مقدس محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک تو لوح محفوظ پر، ایک محمد اور اہل بیت محمد کے سینے میں. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اہل بیت محمد کا قصیدہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. قرآن قصیدہ ہے اہل بیت محمد علیہ السلام کا. اور خاص طور پہ سورہ فجر کو دیکھ لیجئے، جس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ جس نے سورہ فجر کو نماز صبح کے بعد پڑھا، ہمیشہ پڑھتا رہا، اس نے وظیفہ بنا لیا، تو اس کا گھر بالکل جنت میں امام حسین کے ساتھ ہوگا. اور امام حسین علیہ السلام کس اعلیٰ جنت کے درجے پر فائز ہیں، اور جنت ان کی مشتاق رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس مطمئن نفس کے لیے جنت بھی مشتاق ہے. مطمئنہ ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کے لیے جنت مشتاق ہے. جنت میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے. یہ ایسا شاندار سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایسا شاندار کردار ہے. اگر یہ کسی کاغذ پر لکھا جائے اس کو قرآن مقدس کہیں گے، اور اگر کسی کردار پر لکھا جائے تو محمد اور اہل بیت محمد کہیں گے. اور سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام، سوچنے کی بات ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا، کیوں سرکار کو گھیرا گیا، کیوں سرکار کو شہادت کے درجے پر اس طرح فائز کیا گیا. کیا امام حسین علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا دین کی کسی چیز کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا.
سامعین محترم، یزید نے کوئی مسجد نہیں گرائی کہ وہ مسجدیں گرا دے، اگر وہ دین کو ختم کرتا مسجدیں تو گراتا، لیکن یزید یہ جانتا تھا مسجدیں گرانے سے، ملا ختم کرنے سے دین ختم نہیں ہوگا۔ اگر دین کو ختم کرنا ہے تو اصل دین کو ختم کرو، جو وارث دین ہے ان کو ختم کرو، اور وارث دین میں اس کو سب سے آگے سید الشہداء نظر آتے تھے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نظر آتے تھے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ سرکار امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لے اور لوگوں کو بتا دے کہ حسین نے میری خلافت کو، میری بادشاہی کو قبول کر لیا ہے۔ اور سید الشہداء کا ایک جملہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تم اس قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہاری بیعت کروں۔ اور پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں چوری چھپے تمہاری بیعت کروں گا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ ہے، یہ تمہارے ہاتھ پہ کس طرح جا سکتا ہے؟ تو اس پہ یزید نے غصہ کیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ اگر امام حسین زندہ رہتے ہیں تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواہران گرامی، امام حسین علیہ السلام سے گھر چھڑوایا، مدینہ چھڑایا گیا، جو امام کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں امام کی پرورش ہوئی تھی، جہاں وہ پیغمبر کی یادیں موجود تھیں، جہاں زہرا شہزادی کی قبر موجود تھی، وہ جگہ سید الشہداء سے چھڑوائی گئی، اور امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کے مکہ کی طرف بڑھے۔ اور پھر مکہ میں آ کے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حاجیوں کے لباس میں ہیں، لیکن آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، اور عمرے سے تبدیل کر کے سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ عباس میرے بھائی، ذرا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک دفعہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، اور میرا سید الشہداء نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا پیغمبر سے کیا رشتہ بنتا ہے۔ تو حضرت عباس نے پورا خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر ارشاد فرمایا، لیکن پھر بھی کسی کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر سرکار امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور جب کربلا میں پہنچے، جو علاقہ کربلا کا ہے، وہاں پہنچے تو وہاں ان کو روک دیا گیا۔ کہا سرکار نے کہ میں آگے چلا جاتا ہوں، لیکن کہا گیا کہ نہیں، آپ کو یہیں روکنا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ سرکار کو کسی ایسی جگہ پہ روکا جائے جہاں پہ سرکار کو گھیر لیا جائے اور آپ کو کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے، کوئی آپ کی نصرت کے لیے نہ آ سکے، تو آپ کو وہاں روک لیا گیا۔ تو جب آپ کو وہاں روک لیا گیا، یہ 2 محرم کی بات ہے۔ خواہران گرامی، میں نے ہسٹری کی چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ذرا آپ سوچیں تو صحیح، کتنی غربت تھی سرکار کی۔ تو وہ محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 7 کی پیاس، 8 کی پیاس، 9 کی پیاس اور 10 کی پیاس۔ اور 10 کی پیاس کیسی تھی؟ 10ویں کی رات، ساری رات زہرا کی بیٹی ایک ہی جملہ کہتی رہی، میرے اللہ یہ رات ختم نہ ہو، اگر ختم ہو گئی تو میرا بھائی صبح میرے سے جدا ہو جائے گا۔ جب رات ختم ہو گئی تو شہزادی نے صبح ہوتے ہی ایک اور دعا شروع کر دی، میرے اللہ دن تو چڑھ گیا ہے پر گرم نہ ہو، اگر دن گرم ہوگا تو میرا بھائی بہت تھکا ہوا ہے، بہت پیاسا ہے، بہت زیادہ پیاس ہے، میرے اللہ دن نہ گرم ہو۔ لیکن دن بھی اتنا گرم ہو گیا، آپ سوچئے جیٹھ جو مہینہ ہے، بکرمی مہینہ جیٹھ، یہ سب سے گرم ترین مہینہ ہے، اور اس گرم ترین مہینے میں 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانا، صبح سے لے کے عصر عاشور تک
کوئی ایک لاش نہیں جو سید الشہداء نے اٹھائی. سید الشہداء نے صبح سے لے کے شام تک، آج عاشورہ کا دن ہے، ذرا سوچ لیجئے یہ دن سید الشہداء کے لیے کتنا مشکل دن تھا. ادھر سرکار سید الشہداء لاشیں اٹھا رہے ہیں صبح سے لے کے عصر عاشور تک. اس میں علی اکبر کی لاش بھی شامل ہے جو اٹھانے کی سرکار میں سکت نہیں تھی، جو بڑی مشکل سے اٹھائی. اس میں قاسم ابن الحسن کی، حضرت قاسم کی لاش بھی شامل ہے جس کو بڑی مشکل سے جمع کیا ہے سید الشہداء نے. اس میں علی اصغر کی قبر بھی بنائی ہے سید الشہداء نے. ادھر اپنے بھائی قمر کے زور سرکار عباس علمدار کو بھی میدان کربلا میں چھوڑا ہے اور خالی علم لے کے گئے ہیں. خواہران گرامی اتنی لاشیں اٹھا کے کتنے تھک گئے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام. جو بھی کوئی پیاسا کہتا تھا نا مجھے پیاس لگی ہے، حضور فرماتے تھے کوئی بات نہیں، تم حوض کوثر پر جاؤ گے تمہیں پانی مل جائے گا اور تم پانی پی لینا. مگر ہائے افسوس، ساد افسوس، حسین علیہ السلام کس کو کہتے کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں تھا. بس آسمان کی طرف منہ کرتے تھے اور کہتے تھے پالنے والا پروردگار میں بڑا پیاسا ہوں. اماں زہرا آپ میری پیاس سے کتنی گھبراتی تھی، پانی لے کے میرے سرہانے کھڑی رہتی تھی. اماں آج میں بڑا پیاسا ہوں، اب مجھے پانی نہیں مل رہا. تو سرکار امام حسین علیہ السلام جب کھڑے ایک آواز بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین علیہ السلام کی مدد کرے؟ 2-3 دفعہ آواز استغاثہ بلند کر کے سید الشہداء نے اپنی آواز کو بدلا، اپنے اس آواز استغاثہ کو تبدیل کیا. فرماتے ہیں کوئی ہے جو زارا کی بیٹیوں کو وطن پر چھوڑ آئے؟ میرے بعد زارا کی بیٹیاں اکیلی ہو جائیں گی اور وہ جنگلوں میں آنے کی عادی نہیں ہے. وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تطہیر کی وارث ہیں. کوئی ہے جو زہرا کی بیٹیوں کو وطن پر چھوڑ آئے؟ کوئی جواب نہیں آیا. اندر سے زہرا کی بیٹی نے جناب فضہ کو حکم دیا، اماں فضہ حسین کو کہو بہن بلا رہی ہے، ایک دفعہ خیموں میں تشریف لائیں. سید الشہداء خیمہ زینبیہ میں تشریف لائے اور بہن نے بھائی کو دیکھا. اتنے زخم زہرا کا چاند، ان زخموں کی کوئی تعداد بھی ہے؟ فرمایا یہ تعداد میں نہیں بتا سکتا، یہ میرا مہدی آ کر بتائے گا کہ میرے زخموں کی تعداد کیا ہے. پھر اپنی بہن سے ایک سوال کر دیا، یا اختی زینب تینی بثوب عتیق، اے میری بہن زینب مجھے ذرا پرانا لباس دے دیجئے گا. شہزادی کی چیخیں بلند ہو گئیں، کہا بھائی آج محمد بن کے جائیں، آج علی بن کے جائیں، آج حسن بن کے جائیں، پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ عاشورہ کا دن تھا، بہن بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی. فرمایا میری بہن یہ شامی میری لاش کو لوٹ لیں گے، اور جب تو میری لاش سے گزرے گی تو یہ میری لاش کو لوٹ چکے ہوں گے. اگر پرانا لباس ہوگا تو زہرا کی بیٹی وہ لباس بچ جائے گا. سامعین محترم، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جناب سیدہ نے ایک لباس بنا کے دیا ہوا تھا کہ جب حسین آخری دفعہ جانے لگے تو یہ لباس دے دینا. شہزادی نے لباس عطا کیا اور سید الشہداء نے اس کو مزید پرانا کر کے اپنے زیب تن فرمایا، اور پھر بہن کو فرمایا کہ زہرا کی بیٹی میرا وقت آ گیا ہے، اب آپ اکیلی ہو جائیں گی اور آپ نے یہ ساری مصیبتیں سہنی ہوں گی.
جناب سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا بھیا ذرا گردن نیچی کر دیجئے، میں آپ کو بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ سید الشہداء نے گردن کو جھکایا تو شہزادی نے اپنا بوسہ سید الشہداء کی گردن پر دیا۔ سامعین محترم، سید الشہداء کو فرمایا میری شہزادی نے بھیا یہ 5 بوسے اماں زہرا کے ہیں، یہ 4 بوسے میرے ہیں۔ پھر سرکار نے بہن کے بازوؤں کو چوما اور سید الشہداء روانہ ہو گئے۔ کسی شاعر نے خوب لکھا ہے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ جس طرح جنازے جاتے ہیں اور لوگ پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، عاشورہ کے دن کئی جگہ پہ امام حسین کا جنازہ اٹھے گا، بڑے شان سے اٹھے گا، مگر اس وقت تو بہت غربت سے نکلے تھے اپنے خیمہ زینبیہ سے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ شہزادی سکینہ نے کہا بابا جو صبح کا گیا واپس نہیں آیا، تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا میں بھی اب موت کی طرف جا رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا پھر مجھے کیا دے کر جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں یتیمی دے رہا ہوں۔ اور روایت کہتی ہے کہ ایک مٹھی ریت کی بھری اور جناب سکینہ کے سر اقدس میں ڈال دی، اور جناب سکینہ روتی ہوئی زمین کربلا پر بیٹھ گئی۔ اب سرکار اپنے خیمے کے باہر تشریف لائے اور آواز بلند کی، اے میرے ساتھیوں، عباس و اکبر مجھے آ کر گھوڑے پر سوار کرو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ جملہ میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، کبھی کربلا جانا ہو تو جناب امام حسین کے روضے پر یہ ضرور کہہ دینا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا نا تو سرکار فرماتے ہیں تم ادھر چلے گئے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ۔ جب یہ آواز بلند کیا سید الشہداء نے، اور پھر ایسے دیکھ رہے تھے اپنے صحابیوں کے خیموں کو، اپنے رشتہ داروں کے خیموں کو، جس طرح کوئی اجڑا ہوا بادشاہ اپنی اجڑی ہوئی رعایا کو دیکھتا ہے۔ پھر گھوڑے کو حکم دیا ذوالجناح میری امی کے دامن پہ تم نے دانا کھایا ہے؟ جی آقا میں نے کھایا ہے۔ ذوالجناح ذرا زمین پر بیٹھ جا، میں تیری زین پہ سوار ہوتا ہوں۔ ذوالجناح زمین پہ بیٹھا، سید الشہداء سوار ہو گئے۔ بڑی اچھی جنگ کی ہے، بڑی بہادری سے لڑے ہیں۔ اکبر کی موت کے بے شک تھکے ہوئے تھے، پر دونوں ہاتھوں سے وار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں پیاسے سید الشہداء نے۔ پھر قوم اشقیاء میں ایک اعلان ہوا، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سید الشہداء کو گھیر لو۔ پھر جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ سرکار کے طرف اچھالی گئی ہے۔ زخموں سے چور ہو کے زہرا کا لخت جگر زین ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف پرواز کر گیا، اور تیروں کے رحل پہ کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر زمین کربلا پر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ سید الشہداء کا دل تھا کہ ایک دفعہ میں بہن کے خیمے میں چلا جاؤں اور جا کے کہہ دوں زارا کی بیٹی میری آس نہ رکھنا، میری آس نہ لگانا، مگر ایک تیر جو گردن میں لگا بہت سخت تھا، وہ نکلا نہیں، ابھی اس سے سنبھلے نہیں تھے کہ ایک نیزہ کے پسلی میں لگ گیا۔ بس زارا کا چاند زمین کربلا پر سجدے کی حالت میں تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے زندہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں، ابھی سرکار یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ کسی شکی نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، اگر حسین کا ایک سانس بھی باقی ہوا تو سر کو ضرور اٹھائیں گے۔ پوچھا گیا کیا طریقہ ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پاس طریقہ یہ ہے کہ ایک اعلان کر دو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جیسے یہ اعلان ہوا سرکار نے سر کو اٹھایا،
ابھی میری بہن کا خیمہ نہ لوٹنا، ابھی میں زندہ ہوں، میری بہن کا خیمہ نہ لوٹنا۔ مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، مولا اس وقت تو آپ نے کہا میری بہن کا خیمہ نہ لوٹنا، کچھ دیر بعد شام غریباں جب لوٹی گئی زارا کی بیٹی تو شہزادی نے کتنی آوازیں دی تھی، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر وہ وقت تھا جب شمر آگے بڑھا اور سید الشہداء سجدے میں تھے، اس وقت سرکار نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام دیا، وہ پیغام میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس تقریر کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں من شیعتی ما ان شربتمان فاذکرون، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کرو، جب بے کفن لاش کو دیکھو مجھے یاد کرو۔ یہ پیغام دے کے سر سجدے میں رکھا اور شمر آگے بڑھا، زاربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آگے بڑھا، سید الشہداء کے سر پہ وار کیا، گردن پہ ایسا وار کیا، ایک دفعہ نہیں 14 ضربیں ماری اور سر تن سے جدا ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ارے ذنبن قضائی و تسلیما لامرے، سید الشہداء کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کربلا میں زلزلہ آ گیا، آسمان نے خون برسایا، زمین نے خون اگلا، زہرا کی بیٹی غاشقہ کے زمین کربلا پر گر پڑی، جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون کا فوارہ نظر آتا تھا۔ یہ 10ویں کا دن جو ابھی گزر رہا ہے، یہ 10ویں کے دن زینب اجڑ گئی، تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی میرا ماں جایا حسین، او میرا ماں جایا حسین، تیری زخمی لاش کو تیری بہن نے دیکھا ہے۔ اور پھر خوائران گرامی، شمر آگے بڑھا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر دیا، ذوالجناح خیموں کی طرف دوڑی۔ زہرا کی بیٹی زمین کربلا سے پوچھتی رہی میرا بھائی کدھر ہے؟ زمین نے جواب دیا ہوگا ثانی زہرا آپ کا بھائی زمین کربلا پہ ہے لیکن سر نہیں ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے تھے زہرا کی بیٹی تیزی سے سجاد کے خیمہ میں گئی۔ مولانا کاظم حسین قبلہ فرماتے تھے کہ زہرا کی بیٹی تیزی سے علی زین العابدین کے خیمے میں گئی اور رو کر کہا سجاد مجھے بھائی کا سر نہیں مل رہا۔ سید الساجدین نے غش سے آنکھیں کھولی اور دیکھا نوکے نیزہ پہ سر موجود تھا۔ پہلی زیارت جو سید الشہداء کی پڑھی وہ علی زین العابدین نے پڑھی، جیسے سر پر نظر پڑی ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، ذنب قضائی و تسلیما لامرے۔ پالنے والا اس پاک عاشورہ کا واسطہ اگلے عاشورہ پہ ہمیں کربلا میں پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے۔
کی مرادیں غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو